میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتن علی العباد، قیامت کے دن کے بارے میں کہ افسوس ہے بندوں پر، وہ بندے افسوس کریں گے، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ مستہزئین، یعنی جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ۔ ان لوگوں کی جو حشر ہوں گے نا وہ بہت سخت ہے، قیامت کے دن بہت زیادہ سخت ان کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا اس سے پہلے صدیوں پہلے ہم نے کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہلاک نہیں کیا ہے۔ بہت سارے لوگ رسولوں کا اور نبیوں کا مذاق کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبرت پکڑو اے لوگوں، رسول جو آتے ہیں وہ تمہیں بظاہر اگر یوں دکھتے ہیں کہ وہ پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں، چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غذائیں کھاتے ہیں یا فاقہ کشی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رسول یا نبی مجبور ہوتے ہیں، وہ تو فقر کو پسند کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ورنہ ہر نبی اتنا صاحب اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو سونے کا پہاڑ اور چاندی کا پہاڑ اس کے ساتھ ہو، وہ سونے اور چاندی کے محلات میں رہے، لیکن اللہ کے نبیوں نے فقر کو پسند کیا ہے۔ تو اکثر جو قومیں رسول کو ظاہری طور پر دیکھتی تھیں تو وہ مذاق اڑاتی تھی، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا لباس ایسا ہے، ان کے پاس سواری نہیں، ان کا گھر صحیح نہیں، ایسی باتیں کہہ کر کے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مستہزئین سے کوسوں دور ہمیں رکھے، اور مولا تعالیٰ اسی جماعتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے قیامت کے دن محشر کے میدان میں یہ کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہاں کہا جائے گا سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر آرڈر آئے گا مجرم الگ ہو جائیں، اس میں سے جتنے لوگ مجرم ہیں وہ الگ ہو جائیں، ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے اس دن، اور ان کو الگ کیا جائے گا، ان کو الگ کیا جائے گا مجرمین کو۔ کس بات کے مجرم؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، پھر رب تبارک و تعالیٰ کا جلال ہوگا اس دن، اور پھر رب تعالیٰ کی ہیبت طاری ہوگی بندوں پر، خشیت ہوگی، فرمائے گا مولا کیا میں نے تم سے یہ نہیں عہد لیا تھا کہ اے آدم کی اولاد کے شیطان کی پرستش نہیں کرو گے، اس کے پیچھے نہیں جاؤ گے، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کیا میں تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا ان اعبدونی، کہ تم میری عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، پھر تم کیسے بہک گئے؟ یہ جتنے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں سب کے سب اس دن الگ کیے جائیں گے، سب کے سب الگ، کفار و مشرکین جو بھی اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے قیامت کے دن سب کو ایک طرف کر دیا جائے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ دنیا میں جاؤ گے تو میری عبادت کرو گے، شیطان کی پرستش نہیں کرو گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل بھی نہیں تھی؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ سچ بات ہے میرے عزیزو، عقل رکھنے والا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خدا کیسے بنا لیتا ہے؟ خدا کا جو تصور ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا ہونے کا تصور ہے، بھلا چوہا کیسے خدا بن گیا؟ ایک چھوٹی سی مٹی وہ کیسے خدا بن گئی؟ جس کو تم ہاتھوں سے گوندتے ہو، پیروں سے کھندلتے ہو، پھر وہ تمہارا خدا کیسے بن گیا؟ افلم تکونوا تعقلون، اللہ فرماتا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ خدا کا جو تصور ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے بڑا کوئی نہ ہو، دنیا میں اس سے بڑی طاقت کسی کی نہیں، وہ اللہ جس کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور
وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی طاقت والا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے نا. اور جو اس عقیدے کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پوجا میں لگ گئے، پرستش میں لگ گئے، عبادت میں لگ گئے، ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے قیامت کے دن، عقل ہے یا نہیں ہے تمہاری؟ عقل سے کام لیتے ہو کہ نہیں؟ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، مصر کی سرزمین میں ہم جب رہتے، وہاں کے لوگوں نے اس طرح کی پتھروں کی عبادت یا دوسروں کی عبادت انہوں نے دیکھا نہیں. ماحول پورا اسلامی ہے. بچپن سے مسجدوں کو دیکھا، اللہ کی عبادت. وہاں دو ہی قومیں ہیں، یا مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں. عیسائی بھی جو ہے خدا کی عبادت کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم کو شریک کرتے ہیں، لیکن وہ بھی خدا کو مانتے ہیں. کتاب ان کے پاس بھی ہے. مسلمان ہیں، دو ہی کمیونٹی وہاں پر پائی جاتی ہے. تو کبھی کبھار کوئی عام آدمی بھی عرب کا ٹیکسی چلانے والا ہم سے حالات پوچھتا تھا ہندوستان کے، اور پھر یہاں کے بارے میں جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ درخت، پتھر، مٹی، بلی، چوہا، ساری چیزیں عبادت کے لائق سمجھی جاتی ہیں، تو ایک منٹ کے لیے شاک ہو کر رک جاتے تھے. اور پہلا ان کا سوال یہ ہوتا تھا، ما عندہم مخ. سب سے پہلا یہی سوال کرتے، کیا ان لوگوں کے پاس کھوپڑی نہیں ہے؟ کھوپڑی ہے یا نہیں ہے؟ تو یعنی ایک عقل رکھنے والے کے لیے تعجب کی ہی بات ہے کہ میرے سے کمزور میرا خدا کیسے ہو گیا، جس کو میں جب اٹھا رہا ہوں. ایک صحابی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت کے جب آپ ایمان نہیں لائے تھے، کچھ کام ایسے ہیں، ایک کام مجھے یاد آتا ہے تو بہت روتا ہوں، اور ایک کام ایسا ہے وہ یاد کرتا ہوں تو ہنستا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کون سے؟ کہا، زمانے جاہلیت میں جس کام پر مجھے رونا آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی تو ہم گلا مروڑ کر دفن کر دیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مارتے تھے اور زندہ دفن کر کے آ جاتے تھے. آج مجھے اس کام پر بڑا افسوس ہوتا ہے، روتا ہوں. ایک ایک نے 5 بیٹیاں دفن کی ہیں، اپنے ہی گھر میں پیدا ہونے والی بچیوں. کہتے ہیں یہ کام یاد آتا ہے زمانے جاہلیت کا تو بڑا رونا آتا ہے. اور کہتے ہیں پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمانے جاہلیت میں ہمارے جو خدا ہوتے تھے، آٹے کے خدا ہم بناتے تھے جب کبھی سفر میں جانا ہوتا تھا، اور ہر ایک کا الگ، ہوا کا الگ تھا، بارش کا الگ تھا، دھوپ کا الگ تھا، زمین کا الگ، آسمان کا الگ، بیماریوں سے صحیح کرنے والا الگ، سب کے الگ الگ تھے. تو ہم وہ آٹے کے بنا کر کے سفر میں لے کر کے چلتے تھے کہ سفر میں ہمارے ساتھ رہے گا ہمارا یہ خدا، اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے. اور وہ صحابی کہتے ہیں لیکن بیچ میں کبھی غلہ اناج ختم ہوتا تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے، کبھی پیر توڑ کے بھون کے کھاتے تھے. تو یعنی اپنے ہی خدا کو ہم جو ہے ادھر سے ادھر سے توڑ کر کے پکا کر کے کھاتے تھے. آج مجھے اس بات پر افسوس ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہ عقل کے بغیر کیسے کام کرتے تھے. بہرحال قرآن یہ سوال کرتا ہے، افلم تکونوا تعقلون، کیا تم لوگوں کو عقل نہیں ہے، عقل نہیں رکھتے تھے؟ پھر اللہ فرماتا ہے، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ کیا گیا تھا، آؤ اس میں. جتنے اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے رہے سب کو بلایا جائے گا. اصلوہ اليوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن سب کو اس میں ڈالو، ان سب کو ڈالو.